اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی تیاری کا جو حکم دیا گیا ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، جسے قرآن نے ان الفاظ میں ہمیں بتایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ۔ کفار کا نوح علیہ السلام سے مذاق۔ اس حکم کے آتے ہی نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی، اور جب لوگ ان کے قریب سے گزرتے تو کہتے کہ یہ بڑھئی کب سے بنا، نیز طرح طرح کے مذاق کرتے ہو، تمسخر اڑاتے۔ تو نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے اور اب ہم پر ہنسو گے تو عنقریب ہم تم پر ہنسیں گے جب اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب تم کو جکڑ لے گا۔ کشتی میں سوار ہونے کا حکم۔ اہل تورات کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مساد کی لکڑی سے کشتی تیار کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کو اندر باہر سے تارکول کا لیپ کرنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ذرا اور چوڑائی 50 ذرا اور اونچائی 30 ذرا، اور اس میں 3 منزلیں بنائی جائے اور روشن دان رکھے جائیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کر لی تو حکم ہوا کہ اس میں ہر جاندار کے 2 جوڑے سوار کر لیں، اور ان لوگوں کو سوار کر لیں جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تنور سے پانی نکلتا دیکھیں تو کشتی میں سوار ہو جائیں، تو آپ نے اسی طرح کیا۔ اصل تورات کی روایت کے مطابق کشتی میں کل 10 انسان اور باقی سب جانور تھے، اور یام جو کہ آپ کا بیٹا تھا کفر کی وجہ سے اس میں سوار نہ ہو سکا اور ہلاک کر دیا گیا۔ شیطان کا کشتی میں دھوکے سے سوار ہونا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے چونٹی اور سب سے آخر میں گدھے کو کشتی میں سوار کیا تو ابلیس گدھے کی دم سے چمٹ گیا اور گدھے کو اندر جانے سے روکے رکھا۔ تو نوح علیہ السلام نے گدھے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ جب شیطان نے یہ سنا تو گدھے کو چھوڑ دیا اور خود بھی گدھے کے ساتھ داخل ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے شیطان کو کشتی میں سوار دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے سوار کیا ہے؟ اے اللہ کے دشمن، نکل جا کشتی سے۔ شیطان نے کہا، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں، اور یوں شیطان کشتی کے اوپر والے حصے میں سوار ہو گیا۔ یام بن نوح کی غرقابی۔ جب نوح علیہ السلام سوار ہو گئے تو اپنے تمام مومنین اور جانوروں کو لے لیا، اور تو اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور پھر ہم نے بکثرت برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور ہم نے زمین سے چشمے بہا دیے، پھر دونوں جانب کا پانی مل کر اسی کام کے لیے جمع ہو گیا جو اس کا مقدر ہو چکا تھا۔ یہ سورہ قمر آیت 11 سے 12۔ اور ہم نے نوح کو تختوں اور قلعوں والی پر سوار کیا، وہ کشتی ہماری حفاظت و نگرانی میں چلتی تھی۔ یہ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کی بے قدری کی گئی۔ اسی حالت میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اسے کہا کہ تو بھی سوار ہو جا، لیکن وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی تجھے نہیں بچا سکتا مگر جس پر اللہ رحم کرے، اور اسی اثنا میں ایک موج سے اپنے ساتھ بہا لے گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ طوفانی لہریں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پانی اتنی شدید لہروں سے بہا کہ پہاڑوں سے تقریباً 15 ذرا بلند ہو گیا اور ہر چیز کو ہلاک کر دیا سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اوج بن انک۔ اہل کتاب کا گمان ہے کہ ایک لمبا شخص اوج بن انک بھی زندہ بچ جانے والوں میں سے تھا۔ 6 مہینے اور 10 راتیں پانی سطح زمین پر رہا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا جسد پاک کشتی نوح میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں بارش خوب برسی، یہاں تک کہ تمام وحشی جانور، چرند پرند سب جمع ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ نے ان میں سے 2 جوڑی کشتی میں سوار کر لی
اور آدم علیہ السلام کے جسد پاک کو بھی کشتی میں رکھ لیا۔ آپ کا جسد اتنا بڑا تھا کہ اس کو عورتوں اور مردوں کے درمیان بطور پردے حائل کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار ہونے اور اترنے کی تاریخ۔ نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10 محرم یعنی عاشور کے دن کشتی سے نیچے اترے۔ اسی وجہ سے لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح میں نصف پانی بارش کی صورت میں آسمان سے اترا اور نصف پانی زمین سے چشموں کی صورت میں نکلا۔ کشتی نوح 6 ماہ تک انہیں لے کر زمین کے چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ 7 ماہ بعد جودی پہاڑ پر جا کر رکی، جو کہ ارض موصل میں خفیز کے علاقے میں واقع ہے۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو پانی اس کے اندر سے نکلا ہے اسے اپنے اندر سمو لے، اور آسمان کو تھمنے کا حکم دیا، یوں پانی کم کر دیا، اور باقی رہا آسمان سے نازل ہونے والا پانی تو وہ سمندر کی صورت میں آج تک موجود ہے۔ صرف حسمی کے علاقے میں 40 سال تک پانی رکا رہا اور پھر وہ بھی زمین میں جذب ہو گیا۔ حسمی ملک شام کی ایک بستی ہے، یہ پانی اب بھی وہاں موجود ہے اور انتہائی غلیظ ہو چکا ہے۔ اب جس تنور سے پانی نکلا وہ تنور کس علاقے میں تھا؟ بعض روایات کے مطابق یہ تنور پتھر کا تھا جس سے طوفان نوح کے دوران پانی نکلا تھا، اور یہ اما ہوا کا تنور تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ ہندوستان میں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، لیکن دوسرے بعض لوگ جن میں مجاہد اور شعبہ ہیں ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنور کوفے کے اطراف میں واقع تھا۔ کشتی نوح علیہ السلام کے سوار۔ بعض کہتے ہیں کہ کشتی نوح علیہ السلام کے سواروں کی تعداد 80 تھی، اور ابن سفیان کی روایت میں تعداد 80 ہی بیان ہوئی ہے۔ سفیان کی روایت سے بھی یہی تعداد معلوم ہوتی ہے، اور وہ آیت فَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنے بیٹوں سام، حام اور ان کی بیویوں کے علاوہ کل 72 آدمی بنی شیش کے سوار کیے تھے جو ایمان لا چکے تھے۔ اس حساب سے کشتی میں 80 افراد سوار تھے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے لوگوں کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کل 8 افراد کشتی میں سوار تھے۔ حکم کی روایت میں مذکور ہے کہ کشتی نوح میں ان کے بیٹے اور 4 بہویں تھیں۔ ابن جری کی روایت کے مطابق وہ کل 8 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے اور ان کی بیویاں۔ بیٹوں میں سام، حام، یافت شامل تھے۔ کشتی میں ہی حام نے اپنی بیوی سے جمع کیا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس نطفے کو بگاڑ دے۔ پس دعا قبول کی گئی اور حام کی بیوی کے بطن سے سوڈانی لوگ پیدا ہوئے۔ سفیان اور کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ وہ کل 7 افراد تھے، نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ کشتی میں کل 10 افراد سوار تھے سوائے نوح علیہ السلام کی بہوؤں کے، یعنی کل 13 افراد کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان اس وقت نازل کیا جس وقت ان کی عمر 600 سال تھی، اور آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 2000 سال بعد کا واقعہ ہے۔ نوبات کاری۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 13 تاریخ کو طوفان بھیجا اور نوح علیہ السلام اس وقت کشتی میں سوار رہے جب تک کہ تمام پانی زمین کے نے اپنے اندر جذب نہ کر لیا۔ کشتی جب جودی پہاڑ پر وادی کرہ میں 6 مہینے کی 17 تاریخ کو رکی تو نوح علیہ السلام نے کردی جزیرے کے ایک علاقے میں 80 گھر تعمیر کرائے اور حشر کے حوالے ایک مکان کیا۔ یہ علاقہ آج تک سوک شوانین 80 کا بازار کے نام سے مشہور ہے۔ نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی مذکورہ مفہوم پر مشتمل ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو قابیل تمام کے تمام ہلاک کر دیے گئے تھے، اور نوح علیہ السلام کے تمام آباء آدم علیہ السلام تک اسلام پر تھے۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ روئے زمین پر طوفان کو دوبارہ نہ لوٹایا جائے گا۔ عاشورہ کا روزہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام رجب کی پہلی تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے، پس نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے اس دن روزہ رکھا۔ 6 مہینے تک کشتی انہیں لے کر سفر کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ سفر ماہ محرم میں
عاشورہ کے دن جودی پہاڑی پر اختتام پذیر ہوا۔ پس اس دن نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اپنے تمام پیروکاروں اور چرند پرند کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ کشتی نوح کا سفر۔ ابن جری کی روایت میں ہے کہ کشتی کے اوپر والے حصے میں پرندے، درمیانی منزل میں انسان اور سب سے نچلی منزل میں جانور تھے۔ کشتی کی لمبائی 30 ذرا تھی۔ کشتی جمعے کے دن عین وردہ کے مقام سے رجب کی 10 تاریخ کو چلی اور جودی پہاڑ پر عاشور کے دن رکی۔ جس دن یہ کشتی بیت اللہ کے قریب پہنچی تو کشتی نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ پھر کشتی یمن پہنچی اور وہاں سے پلٹ کر دنیا کا چکر لگانے لگی۔ قتادہ سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام جس وقت عاشورہ کے دن کشتی سے نیچے اترے تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ تم میں سے جو روزے دار ہیں وہ اپنے روزے کو مکمل کریں، اور جو لوگ روزہ دار نہیں ہیں وہ روزہ رکھ لیں۔ قتادہ سے یہی منقول ہے کہ 10 رجب کو کشتی انہیں لے کر چلی اور 150 دن تک انہیں لے کر سفر کرنے کے بعد ماہ محرم میں عاشور کے دن جودی پہاڑ پر پہنچ کر رک گئی۔ محمد بن قیس سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام انسان روئے زمین پر اپنا حق سمجھتے تھے۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کتنا عرصہ زندہ رہے؟ عون بن ابی شداد سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 348 برس تک زندہ رہے، اور نوح علیہ السلام کی کل عمر 950 سال تھی۔ اولاد نوح علیہ السلام۔ طوفان سے قبل نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی عمر 98 برس بتائی جاتی ہے، لیکن بعض اہل تورات سے مروی ہے کہ طوفان سے قبل نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اور جتنی بھی اولاد ہوئی وہ طوفان کے بعد کشتی سے اترنے کے بعد ہوئی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے، اور آج یہ نسل نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ سورہ صافات آیت 77۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں طوفان سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام کنعان اور دوسرے کا عامر تھا۔ یہ طوفان سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہاں سام پیدا ہوا، اس کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی تھی۔ دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا، اس کی اولاد کالی اور سفید تھی۔ تیسرا بیٹا یافس پیدا ہوا، اس کی اولاد گہرے سرخ و زرد رنگ کی تھی۔ اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ اہل عرب کنعان کو یام کے نام سے پکارتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔